محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے ہو، اعلیٰ قسم کی نیکی، حتیٰ تنفقو، حتیٰ کہ تم خرچ کر لو، مما، ان چیزوں میں سے تحبون جو تم پسند کرتے ہو، وما تنفقو من شیء، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی چیز، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتے ہیں. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کو. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کو. الا ما حرم اسرائیل، مگر وہ جو حرام کیا اسرائیل نے، علی نفسی، اپنے نفس پر، من قبل، اس سے پہلے، ان تنزل التورات، تورات کے نازل کرنے سے پہلے. قل فأتوا بالتورات، آپ کہیے کہ لے آؤ تورات، فتلوہا، اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فمن افترى علی اللہ الکذب، پس وہ شخص جو بناتا ہے اللہ پر جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، پس وہ لوگ وہی ہیں ظلم کرنے والے. قل کہہ دے، صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ کہا. واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس پیروی کرو ملت ابراہیم کے، حنیفا، یکسو ہو کر کے. وما کان من المشرکین، نہیں تھے وہ مشرکین میں سے. ان اول بیت وجع للناس للذی ببکہ، بے شک اول گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے البتہ وہ ہے جو مکے میں ہے. مبارکاً، برکتوں والا، ہدن وہدن، ہدایت ہے، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے. فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں واضح. مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا، جو داخل ہوگا تو اس میں ہوگا امن میں. وللہ علی الناس، اور اللہ ہی کے لیے بندے کے اوپر، لوگوں کے اوپر، حج البیت، بیت اللہ کا قصد کرنا ہے، حج کرنا ہے. من استطاع، وہ آدمی جس کی طاقت ہو، الیہ، بیت اللہ کی طرف، سبیلا، راستے کی. ومن کفر، جو انکار کرتا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تمام جہانوں سے. قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے گا اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی نشانیوں کی. واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تعالیٰ گواہ ہے ان چیزوں پر جو تم کرتے ہو. قل یا اہل الکتاب، کہیے کہ اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے. من، اس شخص کو، آمن، جو ایمان لے آیا. تبغونہا، تم تلاش کرتے ہو اللہ کے راستے میں، عوجا، ٹیڑھ. وانتم شہداء، اور تم گواہ ہو. وما اللہ بغافل، اور نہیں اللہ بے خبر، عما تعملون، ان چیزوں سے جو تم عمل کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم پیروی کرو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ایک جماعت اہل کتاب میں سے، تو یردوکم، تمہیں لوٹا دیں گے، من بعد ایمانکم، بعد تمہارے ایمان کے، کافرین، کافر بنا کر کے. کیف تکفرون، اور کس طرح سے تم انکار کرو گے خدا کا،
وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اور تمہارے اوپر پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول بھی ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کو تھامتا ہے اللہ کے دین کو، تو فقد ہدی، اس کی رہنمائی کی گئی ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اچھا جی، ہر بات پہلے ذہن میں رکھو جی۔ دیکھو جی، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، بے شک وہ لوگ جو مر گئے، جو کافر ہو گئے اور مر گئے، اور درحال ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور جو مر چکے کفر کی حالت میں۔ آگے فرمایا وہم کفار، فَلَن يُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ۔ سمجھ میں آ گئی جی؟ تو کافر سے جو ہے زمین بھر کر کے سونا قبول نہیں کیا جائے، اور مومن سے کیا قبول کیا جائے گا جی؟ تو فرمایا کہ مومن سے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی قبول کی جائے گی، لیکن نیکی کا اعلیٰ درجہ جو ہے، اونچے درجے تک پہنچنا چاہتا ہے تو پھر جو ہے جو محبوب ترین چیز ہے اس کو اللہ کے راستے میں دینا ہوگا۔ سمجھ میں گئی؟ یا یہ کہو کہ جی یہاں آخرت کا ذکر تھا کہ آخرت کا دن آئے گا اور سارا سونا اگر اللہ کے راستے میں وہاں اگر ہو انسان کے پاس اور دیا جائے گا تو اس سے قبول نہیں ہوگا۔ آخرت کے دن کا ذکر تھا، تو ابھی آخرت کے لیے جو ہے تیاری ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما، نیکی تک تم نہیں پہنچ سکتے اعلیٰ قسم کے لیے، بر، ٹھیک ہے، حتی تنفقوا، حتیٰ کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، جو محبوب ترین چیز تم خرچ نہ کرو، اس وقت تک تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ بر سے، بر کہتے ہیں وسعت، ٹھیک ہے جی۔ اب بر ہر نیکی کو نہیں کہتے، بر اس نیکی کو کہتے ہیں کہ جس میں کیا ہو جی، بہت زیادہ وسعت اور کامل درجے کی نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها، تو ابرار تم نہیں بن سکتے ہو اور بر کا اعلیٰ نیکی کا درجہ تم نہیں پا سکتے ہو، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، ٹھیک ہے۔ ہاں، جو چھوٹی موٹی نیکیاں ہیں، وما تنفقوا من شیء، جو تم خرچ کرو گے، من شیء، کوئی چھوٹی موٹی چیز، تو فإن اللہ بہ علیم، اس کا بدلہ اللہ دے دے گا۔ لیکن بر جو کہ اعلیٰ قسم کی نیکی ہے، ابرار کے درجے میں تم تب داخل ہو جاؤ گے کہ تم اعلیٰ سے اعلیٰ محبوب ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، تب تم ابرار کے درجے میں پہنچ جاؤ گے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے پاس 2 باغ تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، بے روحا ایک باغ تھا، ٹھیک ہے جی۔ یا رسول اللہ میں سب کچھ جو کچھ ہے خرچ کرنا چاہتا، سب خرچ نہیں کرو، مطلب ایک باغ خرچ وہ دے دیا اللہ کے نام میں جو بے روحا تھا، اور وہاں ان کے بہت زبردست قسم کا باغ تھا، اور بچے بھی وہاں باغ میں ہوتے، بیوی بھی باغ، اور جب اللہ کے راستے میں دے دیا، آپ اسلام نے فرمایا اس کو خرچ کر لو اپنے رشتہ داروں میں، ذاک مال رائح، واہ واہ کیا مال ہے،
یہ تو رابح بھی روایت بھی ہے کہ یہ تو بڑا نفع بخش مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ نے خرچ کر دیا۔ تو اصول ضابطہ کیا نکل آیا بتاؤ؟ چھوٹے سے چھوٹے مال اگر آپ دے دیں ثواب ملے گا، لیکن یہاں ضابطے دیکھو کہ مطلب سارا مال آدمی کا جو کچھ بھی ہے مطلب نکما ہے سب اللہ کے نام پہ دیتا ہے، ایک صورت ہے، اور اعلیٰ بھی ہے اور ادنا بھی ہے، لیکن چن کر کے ادنا دیتا ہے، نکمی چیز دیتا ہے، تو یہ صحیح نہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ وَلَا يَتَيَمَّمُ الْخَبِيثَ، ٹھیک ہے جی، نکمی چیز کا قصد نہیں کرنا۔ اور کچھ نکمی ہے کچھ اعلیٰ ہے، سب دیتا ہے، وہ جو اعلیٰ بھی دے دیا اور نکمی بھی دے دیا تب بھی ٹھیک ہے، تو سارا مال دے دیا تب بھی، اور سب جو ہے کمزور قسم سب اللہ کے نام میں دے دیا تب بھی۔ ہاں ملے جلے ہو تو اعلیٰ چھوڑ کر کے جو ہے ادنا دے دینا، وہ بالکل بیکار دینا، یہ اجازت نہیں ہے۔ ہاں کم قیمت والی دے دے تو ثواب ملے گا، لیکن بر کے درجے کو، ابرار کے درجے کو اس وقت پہنچے گا کہ جو سب سے اعلیٰ مال دے دے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ قلم کاپی کو حرکت دے دے۔ 2 شبہ اور 2 سوال بنی اسرائیل نے کر دیا اسلام پر، نبی علیہ السلام پر۔ کتنے سوال کر دیا جی؟ ایک سوال یہ کر دیا کہ دیکھو اونٹ کا گوشت، یہ پیغمبر نبی علیہ السلام اپنے آپ کو سابقہ انبیاء کا متبع قرار دیتے ہیں، سابقہ کتب کا قرآن کریم کو مصدق قرار دیتے ہیں، حالانکہ اونٹ کا گوشت، اونٹ کا دودھ جو ہے سابقہ سارے انبیاء پر حرام تھا، ابراہیم علیہ السلام سمیت سارے انبیاء پر حرام۔ اگر سارے انبیاء کا متبع ہو اور قرآن کریم ان کتابوں کی مصدق ہوتی، ان کا اعتراض ہے، تو پھر اونٹ کا گوشت اور دودھ بھی حرام ہے۔ سوال کیا ہے بتاؤ جی؟ کیا سوال کیا ہے جی؟ یہودیوں نے کیا سوال کیا ہے جی؟ ہاں، اور وہ ان کی کتاب جو نازل شدہ قرآن کریم کو مصدق، اور حالانکہ اونٹ کا گوشت اور جو ہے ان کا دودھ وغیرہ سابقہ انبیاء پر جو کیا تھا جی، اور یہ نبی جو ہے آپ تو مزے سے کھاتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ آپ سابقہ انبیاء کے متبع نہیں ہیں۔ سوال سمجھ میں آ گیا جی؟ قرآن نے جواب دیا کہ یہ بات تمہارے جھوٹ ہے بھائی، کل طعام، سارے طعام جو ہے حل لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر جو سارے طعام حلال تھے، ہاں الا ما حرم، مگر وہ جو حرام کیا تھا اسرائیل نے، یعقوب علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ اسماعیل اور اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا ہے جی؟ یعقوب۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسحاق، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا کیا ہے جی؟ یعقوب۔ یعقوب سے شروع کرو۔ انہوں نے کیا کہا کہ ابراہیم سمیت تمام انبیاء پر کیا ہے جی؟ ان کا گوشت اور، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ ابراہیم تو چھوڑ دو، آگے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کو اللہ کی طرف سے حرام نہیں، اپنے اوپر جو ہے نظر کیا تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی وجہ یہ لکھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حرق النساء کی بیماری، اور انہوں نے یہ نظر کر لیا کہ اگر میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے تو مجھے سب سے جو محبوب ترین چیز اونٹ کا گوشت اور دودھ ہے تو یہ میں نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا۔ اللہ تعالیٰ اور یہ حلال چیز کو حرام کر دینے کو جو ہے نظر اور یمین کے، لم تحرم ما احل اللہ لک، ٹھیک ہے،
یہ تو صرف جو اللہ کی طرف سے حرام نہیں، انہوں نے خود اپنے اوپر جو ہے بطور نظر کے حرام کیا، سب انبیاء پر حرام نہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ کب ہوا؟ من قبل ان تنزل التورات، تورات تو بعد میں یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں جی یہود بعد میں چل کر کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تورات نازل ہوئی، ٹھیک ہے، من قبل ان تنزل التورات، تورات کے نازل ہونے سے پہلے یہ واقعات، ٹھیک ہے۔ اچھا، قل آپ ان سے کہہ دیں فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ، چلو تورات لے آؤ، فَاتْلُوهَا، اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو تورات میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ تمام انبیاء پر اونٹ کا گوشت حرام ہے؟ کدھر لکھا ہوا ہے؟ تمام انبیاء پر اونٹ کا دودھ حرام ہے؟ کدھر لکھا ہوا ہے؟ تورات ذرا پڑھ کر دکھاؤ۔ یہ بات تورات میں نہیں ہے تو پھر جو ہے پیغمبر قرآن کریم تورات کی مصدق ہے یا نہیں؟ بتاؤ تو مصدق ہے، لا ریب فیہ، لا شک فیہ۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ ایک سوال سمجھ میں آ گیا جی؟ اب تورات میں نہیں ہے، انجیل میں نہیں ہے کہ سارے انبیاء پر گوشت اور دودھ اونٹ کا حرام ہے، یہ نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ جس اونٹ کا گوشت اور دودھ سب انبیاء پر حرام، تو یہ تو خدا کی طرف اللہ پر تم جھوٹ بول رہے ہو، تو سزا تمہارا فمن افترى علی اللہ الکذب، پس جو آدمی جھوٹ بناتا ہے اللہ پر، من بعد ذالک، اس دلیل کے بعد، فاولئک هم ظالمون، معنی کافرون، یہی ظالم ہے مطلب کافر ہے۔ اللہ نے خبر دیا کہ سارا طعام سب جو بنی اسرائیل پر حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، جو اللہ کی خبر سچ ہے اور ان کی خبر جھوٹی ہے۔ قل آپ ان سے کہہ دیں صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے، ایک بات یہ کہہ دیں، اور فاتبعوا ملت ابراہیم، پیروی کرو ملت ابراہیمی کی، تم پیروی کرو ملت ابراہیمی کی، حنیفہ جو یکسو تھے، تمام شرک اور باطل مذاہب سے یکسو تھے۔ وما کان من المشرکین سے تعریض ہے، تعریض ان پر رد ہے، نہیں تھے وہ مشرکین میں سے، اور ایھا الیہود، تم تو عزیر ابن اللہ کہہ کر کے مشرک ہو، اور ایھا النصارى، تم تو عیسیٰ ابن اللہ کہہ کر کے تم بھی مشرک ہو، اور کہتے ہو اپنے آپ کو جو ہے ہم ملت ابراہیمی پر ہے، ٹھیک ہے، تو ہو تو مشرک، لہٰذا تم ملت ابراہیمی پر نہیں، ملت ابراہیمی پر ہے تو ان کی اتباع کرو، جو حنیفہ تھے، یکسو تھے، الگ تھے، ٹھیک ہے جی، کفر اور شرک سے پاک تھے اور الگ تھلگ تھے۔ ملت اور دین میں کیا فرق ہے بتاؤ جی؟ قلم کاپی کو حرکت دے دو، ملت اور دین۔ پہلے میں تحقیق جو آپ کو کرا چکا ہوں، لیکن اب دوسرے رنگ میں ہوگی۔ دو فرق ہے ملت اور دین۔ دین کی اضافت اللہ کی طرف ہوتی ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فی دین اللہ، دین اللہ کہتے ہیں اور ملت اللہ کہتے ہیں۔ بتاؤ، ملت کی اصطلاحات انسانوں کی طرف، ملت ابراہیم، ٹھیک ہے جی، دین کی اضافت انسانوں کی طرف بھی، دین ابراہیم، ٹھیک ہے، دین انبیاء، دین محمد، دین اسلام، دین اللہ، اللہ کا دین، یہ تو کہہ سکتے ہیں، اور ملت اللہ نہیں کہہ سکتے۔ ملت کی اسناد کس کی طرف ہوتی ہے بتاؤ جی؟ جی، انسانوں کی طرف۔ یہ ایک فرق آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا فرق،
ہر مسئلے کو دین کہتے ہیں، دین. نماز کو دین کہیں گے. فلاں آدمی بے دین ہے، کیوں نماز نہیں پڑھتا. فلاں آدمی بے دین ہے، روزہ نہیں رکھتا، بے ملت ہے، نہیں کہیں. دین کا اطلاق ہر مسئلے پر بھی ہوتا ہے، اور ملت کا اطلاق جو مجموعہ پر ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو جی؟ یہ مضمون ایک سوال اور ایک جواب ختم ہو گیا. دوسرا سوال ان کا کیا تھا بتاؤ جی؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمارا جو قبلہ ہے، قبلہ بیت المقدس، یہ افضل ہے، انبیاء کا قبلہ ہے بیت اللہ شریف سے. دوسرا سوال ان کا کیا تھا بتاؤ جی؟ کس سے؟ بیت اللہ شریف سے. اس کا جواب دیا کہ جی نہیں، بیت اللہ شریف بیت المقدس سے افضل ہے. 7 فضائل یہاں ذکر کیا ہے بیت اللہ شریف. کتنے فضائل ذکر کیا ہے جی؟ نمبر 1، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک اول گھر وضع للناس جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، عبادت کے لیے، للذی ببکہ جو مکہ میں ہے، سب سے اول گھر. اول تعمیر کے لحاظ سے، اول شرافت اور افضلیت کے لحاظ سے، اول زمانے کے لحاظ سے یا اول شرافت کے لحاظ سے. اگر زمانے کے لحاظ سے ہو تو سب سے پہلے جو گھر زمین پر بنایا گیا ہے وہ بیت اللہ شریف ہے. زمین کی تعمیر بھی بیت اللہ شریف سے. ٹھیک ہے جی. چلو اجمالی تم جو ہے نقطے پورے 7 لکھو اور پھر آگے تم اشارہ لکھوں گا. تو سب سے پہلے فضیلت اول بیت وضع للناس ہے ایک. دوسری فضیلت جو ہے مبارکن ہے. تیسری فضیلت ہدی للعالمین ہے. چوتھی فضیلت فیہ آیات بینات ہے، واضح نشانیاں ہیں. چوتھی فضیلت مقام ابراہیم ہے. پانچویں فضیلت. چھٹی فضیلت ومن دخلہ کان آمنا ہے. ساتویں فضیلت وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اس گھر کا طواف اور اس گھر کے لیے حج کی قصد سے حج کرنا بھی یہ فضیلت ہے، اور بیت المقدس میں ایسا نہیں ہے. بیت المقدس کا حج کسی نے نہیں کیا. تو اجمال کے ساتھ جو کتنے ہو گئے فضائل بتاؤ. تو تمہارا یہ کہنا کہ بیت المقدس افضل ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بیت اللہ شریف کی کتنے فضائل ہیں؟ سب سے پہلے اول بیت، دوسری بات مبارک، اور ادھر بیت المقدس کے لیے کیا بارکنا حولہ، ارد گرد تو برکت ہے، بارکنا حولہ. اور ادھر بیت اللہ کی طرف جو ہے مبارکن، بالذات مبارک.
تیسری فضیلت ہدی للعالمین، چوتھی فضیلت فی آیات بینات، پانچویں فضیلت مقام ابراہیم، چھٹی فضیلت من دخلہ کان آمین، اور ساتویں فضیلت جو ہے اس کا حج کرنا ہے۔ یہودیوں کا اعتراض ہوا میں گیا نہیں گیا؟ بتاؤ کتنی فضائل ذکر کر گیا بیت اللہ شریف کی؟ 7۔ اب اول بیت وضع للناس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو سب سے پہلے تعمیر ہی یہی ہوئی، پوری زمین کی تعمیر اسی نقطے سے، ٹھیک ہے۔ حدیث رضین ایک حدیث ہے، سب سے مشکل حدیث ہے، جس میں یہ ہے کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی وہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، تو بظاہر لگتا ہے کہ پہلے چیز کیا ہے جی؟ پانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بعض نے کہا کہ اول ما خلق اللہ قلم ہے، قلم پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اول مخلوق قلم پیدا کیا، پھر فرمایا کہ اکتب، قلم نے کہا کیا لکھوں؟ فرمایا ما کان ما یکون، اپنے پیٹ میں جمع کر دیں۔ اول ما خلق اللہ، یا کیا ہے؟ پانی، یا کیا ہے جی؟ قلم ہے۔ تیسرا قول جو اول ما خلق اللہ، کیا چیز ہے بتاؤ؟ روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روح محمد کو بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ اول ما خلق اللہ کیا ہے بتاؤ؟ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غالباً قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے مناظرہ عجیبہ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے کہتے ہیں کسی عالم سے خط کتابت ہے، جواب دیتے ہیں مولانا صاحب اول ما خلق اللہ روح کی تکذیب آپ کر لیا تو پھر میں آگے جواب دوں گا۔ ان کا ذہن نہیں ہے کہ اول سب سے پہلے کون ہے جی؟ پیغمبر اسلام، تو سب سے آخر بھی ہے، تو وہ عالم کہتے ہیں اول بھی آخر بھی ہے، تو تضاد ہے۔ پھر اس پر انہوں نے جوابات دیا، 10 خطوط لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تحذیر الناس پر اعتراضات کیا اور 10 کے 10 خطوط میں اس کو لاجواب کر کے آخری میں اس نے کہا مولانا صاحب میں آپ جو میرے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے، میرے فلاں جگہ سے فلاں الفاظ سے فلاں کلیہ سے آپ نکال رہے ہیں، مطلب میں کلیہ پیچھے چھین لوں تو آپ کے پاس کوئی مزید اگر حق ماننا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ آئندہ میں آپ کو جواب نہیں دوں گا۔ وہ مخاطب عبدالعزیز غالباً عالم کا نام ہے، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب دامت برکات جزاکم اللہ احسن الجزا، یہ دل کی تشفی تھی اور مزید میں آگے جو ہے آپ کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتا ہوں، مطلب اس کو شکست فاش دے کر کے اس نے تسلیم کیا ہے۔ تو اول ما خلق اللہ روحی، قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا بھی ذہن ہے کہ اول ما، کیونکہ ان کا مشہور جو ہے یہ اشعار ان کے کہ سب سے پہلے مشیت کی انوار سے پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، حشر میں کیا غم ہو تجھ کو اے قاسم، میرے آقا ہے میرے مولا ہے، سمجھ جائے گا جی۔ اور شیخ الہند کی بھی اسی طرح سے عجیب و غریب اشعار ہیں، سمجھ میں آئے گا جی۔ ایک وہ کہتا ہے کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، بہت سخت لوگ میرے دل کا طواف کر جنت، یہ کہنا آسان ہے مشکل ہے، اللہ کے جنت کو کہ میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور، یہ دعویٰ ہے، میرے دل میں حضور رہتے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، بڑا آدمی دعویٰ کر سکتا ہے، نہیں سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اور دوسرے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے، بھر دیا پھیلانے سے پہلے، تو بریلوی نے کہا کہ جی ہم کہے بھر دے جھولی میری یا محمد، تو ہم مشرک ہیں، اور تمہارا شیخ الہند جا کر کے کہا کہ جی بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے، تمہارا دامن تو بھر رہا ہے، ہمارا دامن کیوں نہیں بھر رہا ہے؟ کیا جواب ہے بتاؤ تم؟ یہ عبارت اکابر میں ہر شیخ نے جوابات سارے دیا ہے، تم وہاں دیکھو عبارات اکابر۔
ٹھیک ہے جی. خیر بہرحال سب سے پہلے جو ہے مخلوق کیا ہے جی؟ یا قلم ہے. پھر جو پانی بنا تو پانی کے اوپر سے ایک بلبلہ اٹھا. یہ بھی قاسم نانوتوی کی تحقیق ہے قبل نما میں. وہ بلبلہ اٹھ کر کے اس بلبلہ سے جو یہ وہاں جھاگ کی صورت سے جو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف یہاں پر وہ جھاگ اٹھ کر کے یہ نقطہ دنیا ہے. پھر پوری دنیا کو پھیلایا گیا اور یہی عبادت کی جگہ ہے اور یہی اللہ کی تجلی کی جگہ ہے اور یہی نقطہ ابتدا ہے اور یہی نقطہ انتہا ہے کہ یہاں ذو سابقتین ایک آدمی آئے گا 2 پنڈلیوں والا، اسی بیت اللہ کو اکھاڑنا شروع ہوگا اور قیامت برپا ہو جائے گی. سمجھ میں آ گیا جی؟ تو سب سے پہلے جو ہے اول بیت وضع للناس کو کیا ہے بتاؤ جی؟ کعبۃ اللہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو اول کے لحاظ سے مطلب تعمیر کے لحاظ سارے کائنات میں اول ہے. یہ ہے کہ دنیا میں جو عبادت کا پہلے گھر تھا وہ کون تھا بتاؤ؟ یہ بیت اللہ شریف. ملائک نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، طوفان نوح کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. سمجھ میں گیا جی؟ تو یہی جو ہے اللہ تعالیٰ کا اول بیت وضع للناس ہے. تو یہ سب سے زیادہ اشرف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مبارک کن ہے، اس میں برکتیں ہیں، وہ روحانی حصی اور معنوی برکتیں ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. سمجھ میں گیا جی؟ ایک اطمینان ہے، ایک اللہ کی طرف سے فیضان ہے. چٹیل میدان ایک علاقہ ہے لیکن ہر شے وہاں موجود ہے، ہر پھل وہاں موجود ہے، ہر اللہ کا ولی وہاں موجود، ہر نیک بندہ وہاں موجود. بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں، سر نہیں اٹھا سکتا، اللہم لبیک اللہم لبیک گھوم رہے ہیں خوارزار کی طرح. ناخن نہیں تراش سکتے، جوتے نہیں پہن سکتے بادشاہ کے سامنے، ٹوپی نہیں پہن سکتے. کفن کی طرح 2 کپڑے ہیں جی. وہاں جو ہے نہ شوہر کو بیوی سے غرض ہے، نہ بیوی کو شوہر سے غرض ہے. رو رہے ہیں سارے، گھوم رہے ہیں. بتاؤ جی اللہ کی تعظیم کی جگہ ہے نہیں جی؟ مبارک ہے. ہدی للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے. تمام جہانوں کے لیے جو قبلہ اور جو جہت ہے اور لوگ جو عبادت اپنے ادا کر رہے ہیں جی، اس کے لیے ہدایت ہے. گویا رہنمائی، میں آپ کو ہدایت دیتا ہوں کہ جی اس طرح راستہ ہے، تم جاؤ فیض آباد تک، یہ ہدایت ہو گئے. تو تمام جہانوں کے لیے ہدایت، رہنمائی کس میں کہ تمہارا قبلہ کدھر ہے جی؟ ادھر ہے. ہدی للعالمین، عالمین کہہ دیا کہ جی دیکھو کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، سب لوگ کس کی طرف جو ہے منہ کرتے ہیں جی؟ اور تمام پیغمبروں نے عبادت کی یا نہیں کیا بتاؤ تم؟ تو عبادت کے لیے قبلہ جو ہے اصلی جو ہے بیت المقدس کب بنا ہے بتاؤ؟ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد 40 سال بعد میں جو ہے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے بیت المقدس بنایا گیا. سمجھ میں گیا جی؟ تو 40 سال پہلے جو ہے بیت المقدس، بیت اللہ شریف بنا ہے. اور سارے انبیاء کا جو قبلہ تھا وہ کون تھا بتاؤ جی؟ بیت المقدس، بیت اللہ شریف. تو یہ اول بیت وضع للناس. اچھا، مبارکن ہے اور ہدی للعالمین. فیہ آیات ہے، بہت سارے نشانیاں ہیں کہ بیت اللہ افضل ہے. بعض نشانیاں ہم معلوم کر سکتے ہیں، بعض نہیں کر سکتے، چھپایا ہے اللہ تعالیٰ نے. آیات بینات، واضح نشانیاں ہیں کس پر؟ کہ یہ بابرکت جگہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کا اول گھر ہے، یہی مناسب ہے عبادت اور قبلہ بننے کے لیے. بہت سارے نشانیاں ہیں اور جن نشانیوں کو ہم نہیں جان سکتے، بعض کو ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے. سارے نبیوں کے جو نبی آئے اور دنیا سے چلے گئے ان کی نشانیاں اب آپ کے پاس ہے، بتاؤ تم دکھاؤ ذرا جی. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی نشانی جی. تو مقام ابراہیم وہاں نشانی موجود ہے. وہ کدھر ہے؟ بیت اللہ شریف میں محفوظ. وہ کیا تھا
تو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف تعمیر کیا تو وہ ایک پتھر تھا، نرم موم کی طرح پتھر تھا، اس پر کھڑے ہو کر کے پیڑ کا کام کرتا تھا اور دیوار چنتے تھے بیت اللہ شریف کی، وہ پتھر جو ہے وہاں موجود ہے، بابرکت پتھر، اور ابراہیم علیہ السلام کی پاؤں کے نشانات وہاں موجود تھے۔ مرور زمانہ کی وجہ سے وہ اب مٹ چکے ہیں، لیکن وہ پتھر ابھی تا جو موجود ہے۔ کوئی کہے وہ پتھر نہیں ہوگا شاید، وہ بھائی تواتر سے، تواتر کا مطلب لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، کروڑ ہا انسان آئے، سب نہیں کہا گیا پتھر جی، اور نصوص کے ساتھ ساتھ جو ہے تواتر سے ثابت ہے کہ یہ پتھر جو ہے مقام ابراہیم ہے۔ نشانیاں ہو گئے نا، ہو گئے۔ آگے چلو جی، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو داخل ہوگا تو کیا ہوگا جی؟ امن میں ہوگا، جو داخل ہوگا امن میں۔ یہ نشانی ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ کیا بیت اللہ شریف میں کوئی دوسرے کو قتل نہیں کر سکتا؟ ابن قتل کو کیا تھا یا نہیں کیا؟ سمجھ میں آ گیا جی؟ تو کان آمناً کا کیا معنی ہے؟ حجاج بن یوسف نے منجنیق چلایا تو وہاں جو ہے بیت اللہ شریف بھی زخمی ہوا ہے نہیں ہوا بتاؤ تو وہ نہیں سمجھ میں آئے جو من دخلہ کان، ٹھیک ہے، جو بیت اللہ شریف گرانے آئے گا تو تباہ ہوا ہے، تو پھر جو یہاں جو منجنیق چلایا، یہ سوالات ہوئے ہیں، جوابات بھی سنو۔ حجاج بن یوسف نے جو منجنیق چلایا وہ اصل بیت اللہ نشانہ نہیں تھا، بیت اللہ کو نشانہ کرنے کے لیے جو آدمی آئے گا تو وہ کیا ہوگا جی؟ نیس نابود ہوگا، جیسے ابرہہ آیا تھا، وہ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھینک رہا ہے۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ تو یہ طبعاً جو ہے بیت اللہ کی تعظیم اس کی دل میں ہے، اگر کوئی تو ہر آدمی جو ہے کہ دل میں یہ تعظیم ہے، کافر کیوں نہ ہو، دنیا کا کوئی ہو، غیب کی طرف سے ان کے دل میں یہ تعظیم رکھی ہوئی ہے کہ وہاں بیت اللہ شریف کے پاس وہ فساد نہیں کر سکتا۔ من دخلہ کان آمنا، وہ امن میں ہو۔ سمجھ میں آ جی؟ اچھا، اور دوسری پیغمبر علیہ السلام نے وہاں پر جو من دخلہ کان آمنا کیسے، وہاں تو آپ علیہ السلام نے جواب وہاں پر جو ہے امن ہی کے، چونکہ ایک سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، حضرت ابو سفیان کے سامنے انہوں نے کہا آج تو بیت اللہ شریف کے غلاف، آج بیت اللہ شریف کی حرمت ختم، اس طرح کے الفاظ کہے تو فوراً ابو سفیان نے نبی علیہ السلام یا رسول اللہ سعد یہی کہتے ہیں، انہوں نے سعد غلط کہتا ہے، آج بیت اللہ شریف کو غلاف پہنایا جائے گا، آپ تو آج تو امن کا دن ہے، یہ فرمایا۔ تو آپ علیہ السلام نے وہاں جنگ نہیں کی ہے، یہ فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن ومن اغلق الباب فہو آمن، دیکھو امن ہی امن، نہیں سمجھ میں آئی؟ اور تھوڑا بہت عرصہ کے لیے اگر اجازت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو بتوں کو پاک کر کے، یعنی بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک، اور جس طرح سے مکان کو جھاڑو لگانے کے لیے، اس کے بعد قیامت تک جو ہے وہ امن دوبارہ لوٹ آیا۔ تو کبھی بھی جو ہے امن ختم بیت اللہ شریف کا نہیں ہوا ہے، جب امن ختم ہوگا تو پھر اس وقت جو ہے دنیا بھی کیا ہو جائے گی جی؟ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ من دخل کان آمنا۔ اچھا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ تعالیٰ ساتویں فضیلت ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے۔ بیت المقدس کا حج کسی نے آج تک کیا ہے؟ نہیں، سب لوگوں پر یہ نرالی عبادت جو ہے فرض کیا گیا ہے، سب پیغمبروں پر جو ہے یہ بات فرض تھی۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ تو اس سے بیت اللہ شریف کا، بیت المقدس کی کبھی بھی جو ہے اس کا حج وہاں نہیں ہوا، کبھی یہ بات فرض ہی نہیں ہوا۔ اب تم بتاؤ کہ فضیلت بیت اللہ شریف کو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے جی؟ ہندوؤں کا ایک اعتراض ہے، اس کے میں آپ کو جوابات بھی لکھوں گا۔ ہندوؤں کا اعتراض، ہندوؤں کا یہ اعتراض ہے کہ آپ ہمیں بت پرست کہتے ہیں اور خود بیت اللہ شریف ایک پتھروں کا مجموعہ ہے، اس کو تم سجدہ کرتے ہو۔ جی ہندوؤں نے کیا اعتراض کیا بتاؤ جی؟ آپ ہمیں
اور خود بیت اللہ شریف ایک پتھر کا مجموعہ ہے، پتھر کا، کئی پتھروں کا، اور اس کو تم عبادت کرتے ہو۔ سوال سمجھ میں آ گیا جی؟ جی انہوں نے کیا اعتراض کیا جی؟ اور خود بیت اللہ شریف کو تم کیا کرتے ہو جی؟ عبادت کرتے ہو۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ قلم کاپی کو حرکت دے دو، انشاءاللہ العزیز آپ کو خلاصہ لکھیں گے۔ انسان کو قاسم العلوم والخیرات فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو کس کے لیے پیدا کیا بتاؤ؟ عبادت کے لیے پیدا۔ عبادت کا معنی کیا ہے بتاؤ؟ عالی ذات کے سامنے انتہائی تذلل اختیار کر۔ انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ انسان اور جن کو، وما خلقت الجن والانس الا، انسان اور جنات کو کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عالی ذات کے سامنے جو ہے انتہائی ذلت اختیار کرنا، یہ عبادت کا معنی ہے۔ عبادت دو قسم پر ہے، ایک عبادت روحانی ہے اور ایک عبادت جسمانی ہے، یا ایک ہو کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، انسان کا بدن ہے اور ایک انسان کے لیے روح ہے۔ نماز روح صرف پڑھے گی یا بدن بھی پڑھے گی؟ نماز میں جو سجدہ اور حرکات وغیرہ صرف روح پڑھے گی یا بتاؤ بدن بھی نماز؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اب جب عبادت کا مطلب یہ ہے کہ عالی ذات کے سامنے جو ہے تذلل اختیار کرنا، عالی ذات کے سامنے، تو سامنے کدھر ہو؟ کسی مکان۔ اب دیکھو سارے مخلوق انسان جو ہے یہ تو مکانی اور مادی اور زمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مکان کا اور زمان کا خالق ہے، وہ مکانی نہیں ہے کہ اللہ کسی مکان میں ہو اور آپ سامنے عبادت کریں۔ نہیں سمجھ میں آئی جی؟ روحانی عبادت کے لیے تو چلو کوئی جہد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک تو روحانی عبادت ہے، کیا عبادت بتاؤ؟ جسمانی عبادت۔ تو جسم کسی عالی ذات کے سامنے عبادت کرے، اور اللہ تعالیٰ سامنے تو مکان اللہ کے لیے ہے نہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو کوئی نہ کوئی جو ہے جہت اور تجلی سامنے، چونکہ انسان کوئی سامنے تجلی ہو تو اس کی عبادت کرے گا، عالی ذات کے سامنے عبادت کرے، ٹھیک ہے؟ اس لیے سب لوگوں کو یکجہتی کے لیے اس کی صورت ہے کہ یا تو کوئی اس طرف منہ کرے، کوئی اس طرف کرے، کوئی اس طرف کرے، یہ تو بے ربطی ہوگی۔ ایک ہم آہنگی اور ملائک کے ساتھ مشابہ کرنے کے ایک منظم طریقے سے، ٹھیک ہے جی، عبادت کرنے کے لیے جو ہے جہت مقرر کر دیا۔ کیا مقرر کر دیا بتاؤ جی؟ جہت۔ اور وہ جہت کیا ہے بتاؤ؟ وہ اللہ کی تجلی ہو سکتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلی اور عکس آ سکتا ہے۔ نہیں سمجھ میں؟ پرتو جس کو کہتے ہیں۔ مثال قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے دیا ہے کہ دیکھو سورج کتنا بڑا ہے، آئینہ میں چھوٹا سا آ سکتا ہے نہیں؟ سورج یوں کر لو تو وہ آئندہ جو ہے آئینہ اس طرف کر لو تو سورج نظر آئے گا نا یا نہیں آئے گا؟ چلو وہ مثال بھی نہیں سمجھتے ہو کہ یہ جو سارا آسمان آپ کی آنکھ میں آ سکتا ہے نہیں آ سکتا؟ آنکھ میں دیکھو تو آسمان نظر آتا ہے، اب حقیقی خارجی آسمان آنکھ میں آ سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ غیر محدود ذات ہے، لیکن ایک عکس، ایک جھلک، ایک تجلی جو ہے ایک جگہ پر پڑ سکتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے ربی ارنی انظر الیک، سمجھ میں آ گیا جی؟ تو رب تعالیٰ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کے لیے رک گیا پھر فسوف ترانی، فلما تجلی ہو، نہیں سمجھ میں آ؟ تجلی آ سکتے ہیں نہیں بتاؤ تو؟ پہاڑ پر جب تجلی آئے تو جعلہ دکا، ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ خر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام گر گئے۔ اب اللہ کی تجلی عکس آ سکتا ہے، نص ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی تجلی بیت اللہ شریف، اب یہاں ہے اور دوسری جگہ پر نہیں ہے، یہ کس دلیل سے ہے؟ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہر سوال کا آپ جواب نہیں دے سکتے، یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی یہاں پر ہے۔
اب سمجھ میں آ گیا جی؟ تو انسان کی روحانی جسمانی عبادت کے لیے کوئی جہت ہونی چاہیے. وہ جہت کیا ہے جی؟ بیت اللہ شریف ہے. بیت اللہ ہمارا معبود نہیں بلکہ کیا ہے جی؟ جہت ہے. نہیں سمجھ میں آ گیا جی؟ اچھا اب یہاں سے یہ جو بیت اللہ جہاں پر ہے، اب آگے تھوڑے سے اور بھی لکھو جی. رب تعالیٰ نے وکان عرشہ علی الماء، پہلے پانی اور پھر کیا ہے جی؟ الرحمن علی العرش استوى، اللہ کا عرش. اب عرش پر اللہ کی تجلی ہوتی اور عرش سے نیچے تجلی ڈائریکٹ بیت المعمور کے پاس، اور بیت المعمور سے نیچے 7 آسمانوں سے ڈائریکٹ یہ تجلی کا جو ستون آ کر بیت اللہ شریف، اور بیت اللہ شریف سے آگ نیچے جو ہے ڈائریکٹ تحت الثری تک یہ نور کا جو ہے وہ ایک مجسمہ نور. نہیں سمجھ میں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اسی بیت اللہ کو آپ گرا کر فرض کرو ان اینٹوں کو اٹھا کر کے ادھر لے آؤ تو اس کی طرف منہ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ بیت اللہ شریف کے غلاف ادھر لے آؤ یا ان کی پتھروں کو اٹھا کر کے کسی اور جگہ لے جاؤ تو وہ بیت اللہ ہے یا نہیں ہے؟ معلوم کیا ہوا؟ غلاف بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے ہیں آپ؟ وہ غلاف وہاں پر ہے تو وہ غلاف بیت اللہ نہیں، وہاں پر وہ جو تجلی بیت اللہ ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ بیت اللہ کے اوپر آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں. اب کھڑے ہو کر کے سامنے بیت اللہ تو کدھر ہے بتاؤ؟ ہے بیت اللہ؟ فقہ میں لکھا ہوا ہے نا تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جائز ہے. تو سامنے کہاں ہے بیت اللہ؟ ہے اوپر سے جہاز جا رہا ہے تو آپ نماز کس طرف؟ نیچے دیکھ کر یوں کر کے پڑھیں گے یا سامنے قبلہ ہے آپ کے؟ جی معلوم یہ ہوا. فرض کرو بیت اللہ کے نیچے تحت زمین جو دریا میں جا رہا ہے آپ کے جہاز، تو پھر اوپر اس طرف بیت اللہ اوپر دیکھ کر نماز پڑھیں گے. آپ بتاؤ جہاد ہے تو بیت اللہ ایک نور مجسم ہے اوپر جو ہے عرش معلیٰ سے لے کر کے تحت الثری تک نور مجسم ہے. اسی جہت کو ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت کس کے لیے کرتے ہیں جی؟ اور یہ پتھروں کی طرف نہیں کرتے ہیں. یہ ایک جہت جہاں ایک نور ہے اس نور کی طرف ہم جو ہے ٹھیک ہے جی عبادت کرتے ہیں. یہ ہمارا معبود نہیں ہے. اچھی طرح سمجھ میں آ گیا جی؟ جی اچھا یہ ہمارا معبود نہیں ہے. اس پر 5 دلائل قاسم العلوم نے قائم کیا. یہ کتاب بھی ان کے علاوہ کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا. قبلہ نما ایک رسالہ لے 5 جوابات دیے. کتنے جوابات دیے؟ نمبر 1 بیت اللہ شریف استقبال قبلہ اور بت پرستی میں فرق. یہ عنوان لگا، استقبال قبلہ اور بت پرستی، اس میں فرق ہے زمین اور آسمان کا. لفظی فرق. بت پرستی کا کیا معنی ہے؟ بت پرست کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کرنا. بت پرست معنی بت کو پوجنا. استقبال قبلہ کا کیا معنی ہے؟ قبلے کی طرف منہ کرنا، متوجہ ہونا. معبود نہیں، اس کی طرف کیا کرنا جی؟ منہ کرنا. نام کے لحاظ سے فرق ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کہا نا کہ قبلہ کی طرف جو منہ کرنے بت پرستی. بھائی بت پرست اور استقبال قبلہ میں کیا فرق ہے؟ استقبال میں قبلے کی طرف منہ کرنا ٹھیک ہے، اور منہ آپ میری طرف بھی کرتے ہیں تو جو میری عبادت کر رہے ہیں. یہی سمجھ میں آ جائے. استقبال آپ جو ہے باہر کسی درخت کی طرف بھی کر سکتے ہیں تو کیا اس کی عبادت کر رہے ہیں؟ استقبال قبلہ اور بت پرست میں جو ہے فرق ہے. بت پرست معنی بت کی عبادت کرنا اور استقبال قبلہ معنی ہے قبلے کی طرف جو ہے منہ کرنا. دوسرا فرق، قبلے کی طرف منہ کرنا تو ضروری ہے لیکن قبلے کی نیت کرنا ضروری ہے، فرض ہے. نماز کے فرائض میں کیا قبلے کی طرف جہت کرنا تو ہے، قبلے کی نیت کرنا فرض ہے نہیں ہے. قبلے کی نیت کرنا فرض نہیں ہے. قبلے کی طرف بغیر نیت کے بھی آپ کھڑے ہو گئے، قبلے کی طرف منہ تو کر لیا، نیت نماز کی کر لی، نماز پڑھ رہا ہوں. باقی قبلہ کی طرف نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فرق بین نیتی اور بت پرستی میں عبادت کی نیت کرنا ضروری ہے. بت پرست عبادت کرتا ہے تو بت پرستی میں وہ عبادت کی نیت کرتا ہے. جب تک نیت نہیں ہوگی تو عبادت نہیں ہے.
سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو؟ تیسرا فرق استقبال قبلہ اور بت پرستی میں یہ فرق ہے کہ نماز کے اندر اول سے لے کر کے آخر تک کبھی بیت اللہ شریف کا ذکر ہے؟ بتاؤ. سبحانک اللہم، اللہ اکبر آپ کہیں گے، اللہ کی بڑائی، سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن، الحمد شریف میں کہیں ہے بیت اللہ شریف کا ذکر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الی آخری تک. آگے اللہ اکبر رکوع میں سمع اللہ لمن حمدہ، اول سے لے کر آخر تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیت اللہ کا ذکر ہے؟ تو عجیب معبود ہے، معبود کا ذکر ہی نہیں ہے. اول سے لے کر کے معبود جو ہے اس کی تعظیم ہے نماز میں، قولاً و فعلاً و تک ہر لحاظ سے تعظیم ہے، لیکن بیت اللہ شریف کا کوئی تعظیم، کوئی ذکر تک نہیں ہے. تو معبود کیسے ہو گیا بتاؤ؟ نہیں سمجھ میں آئے جی. اور جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں جی، نماز میں آپ نے کہا نا بت پرستی کرتے ہیں، تو نماز پڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف کا نام تو ہونا چاہیے نا. اول سے لے کر کے آخر تک جو ہے بیت اللہ شریف کا نام تک نہیں ہے، ان کی تعظیم کا نام تک نہیں ہے. بلکہ تعظیم کس کی ہے؟ بیت اللہ کا خالق و اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اول سے لے کر آخر. کچھ سمجھ میں آ گئی؟ کتنے جواب ہو گئے بتاؤ؟ چوتھا یہ کہ دلیل یہ ہے کہ ہم بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے. عبادت کس کی کرتے ہیں؟ لوگ جو ہے بیت اللہ اس کوٹھے گھر کو کہتے ہیں. ہم گھر کو، اس گھر کو بیت اللہ نہیں کہتے، اصل جو تجلی ہے اسی کو کہتے ہیں. اس لیے کہ یہاں سے اٹھا کر کے یہ پتھر کسی اور جگہ پر رکھ دے تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے نہیں. اور بت خانوں سے وہ بت اٹھا کر کے ہندو گھر میں لے جائے تو ادھر ہی عبادت کریں گے. وہ اس گھر کی کوئی وہ نہیں ہے، وہ اسی بت کی تعظیم کرتے ہیں. وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جاؤ تو وہ وہیں اس کی عبادت کریں گے. نہیں سمجھے؟ بلکہ ہم بیت اللہ کے سر پر بھی نماز پڑھتے ہیں. معلوم ہمارا معبود نہیں ہے. اگر معبود ہوتا، معبود کی سر پر کوئی چڑھ کر عبادت کرتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ معبود کے سر پر کوئی چڑھ کے عبادت کرتا ہے؟ بتاؤ تو. ٹھیک ہے جی، شاید ہندو کر چڑھتے ہوں، گائے کی وہ عبادت کرتے ہیں، تو گائے کے جو ہے قاسم العلوم والخیرات نے، ہندو نے کہا کہ جی تم گائے کو ذبح کر کے بڑا ظلم کرتے ہو. جی ذبح کرتے ہو. قاسم العلوم والخیرات نے تحفہ الحمیہ میں جواب دیا پھر تم چپل جو جانور کی پہنتے ہو یا نہیں پہنتے ہو، یہ بھی بڑا ظلم ہے، نکالو تم بغیر پاؤں کے. ذبح کرنا ظلم ہے تو اس کی کھال نکالنا کون سا عادل ہے؟ بتاؤ، تم جواب دے دو. کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو بیت اللہ شریف ان پتھروں کا نام نہیں ہے، کیونکہ ان کو اٹھا کر کے الگ کر دو، غلاف اٹھا کر کے رکھ دو. سمجھ میں آ گیا جی؟ ان کے اوپر بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اندر جا کر کے بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے. معلوم یہ ہوا کہ بیت اللہ معبود نہیں ہے. کتنے دلائل جوابات ہو گئے؟ 5واں جواب بیٹا بم ہے. ٹھیک ہے، کعبے کو ہم کیا کہتے ہیں بتاؤ؟ معبود کہتے ہیں یا بیت اللہ کہتے ہیں؟ بیت اللہ کا گھر، من اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز. ٹھیک ہے، اللہ نہیں کہتے ہم، معبود نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں جی؟ اب خلاصہ کے طور پر فرق بین بت پرستی اور استقبال کے لفظ سے فرق، نیت سے فرق، تعظیم کے لحاظ سے فرق. ٹھیک ہے جی؟ اور لوگ اس کو کوٹھا سمجھتے ہیں، یہی بیت اللہ، اس میں ان کی غلطی ہے. یہ صرف یہ کوٹھا جو ہے، یہ گھر، یہ کمرہ جو ہے بیت اللہ نے، اصل بیت اللہ کیا ہے جی؟ قبلہ، وہ تجلی ہے. سمجھ رہے ہو جی؟ اور 5واں فرق نام کے لحاظ سے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ بیت اللہ کہتے ہیں. اس کو ہم جو ہے معبود نہیں کہتے.
یہ پورے ایک رسالہ اور ایک خط کا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کیا، اور ضروری چیز تھی. ٹھیک ہے. بیت اللہ شریف کی تعظیم سب سے زیادہ ہے. سارے انبیاء نے جو حج کیا ہے کس کا کیا ہے بتاؤ جی؟ خلاصہ اپنے ذہن میں اور جی سب سے اول جو ہے گھر کس کو بنایا ہے بتاؤ جی؟ اچھا، سب سے آخر جب خراب ہوگا بیت اللہ تو دنیا کی خرابی کا باعث بھی کون ہوگا بتاؤ جی؟ بیت اللہ. بیت اللہ کو قاسم نانوتوی بمنزلہ جو ہے شاہی محل کے تعبیر کرتے ہیں، شاہی محل. اور بیت المقدس کو بمنزلہ عدالت کی کچہری، سارے انبیاء وہاں پر ہیں. نہیں سمجھ میں آ گیا جی؟ رحمتوں کا مرکز ہے جو ہے، رحمتوں کا مرکز بیت اللہ شریف، اور بیت المقدس عدالت کے لیے وہاں ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں سے جو ہے ملک ایک جگہ سے جو ہے پورے دفاتر چلے جائیں، سب سے بڑے دفاتر اور بڑا بادشاہ پہلے منتقل ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے چھوٹے چھوٹے دفاتر جو وہ بھی منتقل ہوگا. ٹھیک ہے جی. ایک فضیلت اور بھی ذہن میں رکھو، دنیا کے مرکز میں بیت اللہ، بیت اللہ کے جہت میں جو ہے اوپر کیا ہے بتاؤ جی؟ بیت المعمور. اور بیت المعمور کی جہت میں اوپر کیا ہے بتاؤ جی؟ عرش معلیٰ ہے. ٹھیک ہے. تو اس نور کے ساتھ ارد گرد جو ہے سب کے سب لوگ جو ہے وہاں پر گویا بیت اللہ شریف مرکز ہے. کیا ہے جی؟ دائرے کا مرکز ہے. اور باقی جو ہے کیا ہے بتاؤ جی؟ دوائر ہیں. اور سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اور بیچ میں نور گھومے گا. ٹھیک ہے جی. تو جو ناقص لوگ ہوں گے وہ انوار سے کیا ہو جائیں گے جی؟ کامل ہو جائیں گے. نہیں سمجھ میں آئے جی؟ اوپر کے انوار منتقل ہوں گے، بڑے بڑے اولیاء انبیاء کے انوار منتقل ہوں گے. سارے دنیا کے انوار جو ہے گویا کہ سارے جو مساجد ہے اس ہر ایک مسجد کا کنیکشن کس کے ساتھ کیجیے؟ بیت اللہ کے ساتھ. اور بیت اللہ کا کنیکشن اوپر بیت المعمور کے ساتھ، بیت المعمور کا کنیکشن اوپر عرش اللہ کے ساتھ. تو سب کے سب جو ہے انوار کا مرکز کیا ہے بتاؤ جی؟ بیت اللہ شریف ہے. اب بتاؤ بیت اللہ شریف افضل ہے یا بیت المقدس افضل ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حج جیسی جو عظیم الشان عبادت جو ہے جو ایک ہی مکان کی فرض ہو گئی وہ کون ہے بتاؤ جی؟ بیت اللہ شریف. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی آدمی قبر کا طواف کرے گا، 7 چکر لگائے گا تو اس کو کیا کیا جائے گا جی؟ اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. نہیں سمجھ میں؟ کافر ہے جو کسی اور قبر کا طواف کرتا ہے، اس کو جو بیت اللہ کی حیثیت سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو جائز سمجھتا ہے. تو یہ گویا کہ بیت اللہ کے محاذ میں ایک اور بیت اللہ تصور کر رہا ہے. لہٰذا یہ حرام قطعی اور غلط ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ. اب اہل کتاب جو ہے بیت المقدس کو افضل سمجھ رہے تھے نا، بیت المقدس کو افضل سمجھ رہے. ایک عرصہ تک جو ہے بیت المقدس میں بھی برکات آئے ہیں. سمجھ میں آگے جی؟ ما حولہ بارکنا حولہ. ٹھیک ہے. لیکن بیت اللہ شریف میں بالذات برکات، اور وہاں ماحول میں اردا گردا لیا. اس لیے 16 مہینہ 16.5 17 مہینے بھی یہ قبلہ بنا تاکہ وہ برکات بھی امت محمدی کو حاصل ہو جائے، ساتھ ساتھ بیت اللہ شریف کی برکات. فرمایا کہ ومن کا فرض و انکار کرے گا بیت اللہ شریف کی افضلیت کا یا ان کی نشانیوں کا تو فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ بے پرواہ ہے تمام جہان سے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی نشانیوں کا جو بیت اللہ شریف میں ہے. وہ تو یہی کہتے ہیں نا بیت المقدس افضل ہے، تو انکار ہو. وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ، دھمکی ہے، اللہ گواہ ہے اس بات پر جو تم عمل کرتے ہو جو انکار کرتے ہو. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہو یہ اہل کتاب لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو من آمن، ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں. تبغونہا عوجا، تم تلاش کرتے ہو اللہ کے راستے میں معوجاً کجی. یہی سوالات کرتے
حالانکہ وانتم شہداء، تم گواہ ہو، تم اہل کتاب ہو، تمہارے پاس لکھی ہوئی ہے، تمہیں پتہ ہے یہ نبی ذوالقبلتین ہوگا، تمہیں پتہ ہے اصل قبلہ بیت اللہ شریف ہے، یہ سب پتہ ہے، شہداء ہے تم، اور اللہ تعالیٰ کی شہادت تم کیوں چھپاتے ہو؟ تم چھپاتے ہو، اللہ غافل نہیں ہے، تمہارے ان عمل کو دیکھتا ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب ایسے بدبخت جو کہ ہمیشہ تمہیں گمراہ کرنا، تمہارے دین میں کجی تلاش کرتے ہیں، مومنین کو تنبیہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی پیروی نہیں کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم پیروی کرو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ایک فریق کی جو اہل کتاب میں سے، یردوکم، تمہیں پھیر دیں گے، بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کس طرح سے تم انکار کرو گے، نہیں کر سکتے ہو، کوئی تک نہیں مانتی۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتِ اللَّهِ، تمہارے اوپر پڑھی جاتی ہے اللہ کی آیات، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اللہ کا عظیم الشان رسول موجود ہے، ایسا نہ کرو۔ وَمَن يَعْتَصِمْ، ضابطہ ذکر کیا، جو تھامتا ہے اللہ تعالیٰ، انکار نہیں کرتا بلکہ تھامتا ہے اللہ تعالیٰ کی دین کو، رسی کو، تو وہی ہدایت پر ہوتا ہے، تمہیں ہدایت مل گئی ہے، اس کو مت چھوڑو۔ فقد ہدیٰ، ان کو ہدایت دی جاتی ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے۔ بس کرے جی، بس ہے، آج بس کرتے ہیں، میں تھک گیا ہوں، تیاری شیاری بھی جی، ہاں